خیر پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال تھی جنگ بدر. جنگ بدر کا واقعہ مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تاکہ یہ آج کی جو آیتیں ہیں یہ پوری جنگ بدر کے بارے میں. جنگ بدر کیوں واقع ہوئی تھی؟ اس لیے واقع ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے آئے دن قافلوں کو لوٹا جا رہا تھا, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا. مشرکین مکہ آئے دن روزانہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اور اس زمانے میں مسلمانوں کی کوئی شہرت نہیں تھی, نہ کوئی خاص مقام تھا, نہ کوئی مرتبہ تھا. بہت تکلیفوں میں مسلمان اس وقت گزر رہے تھے. نہ مسلمانوں کے پاس کوئی جماعت تھی, نہ کوئی ہتھیار تھے, نہ کوئی کسی طرح کا کوئی اسباب نہیں تھے, نہتے بالکل. تو مسلمانوں کو جب آئے دن اور یہاں تک کہ مدینے کی سرحد میں آ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے, سرحد تک آ کر مدینے کی, حالانکہ مدینے میں آ گئے تھے مسلمان لیکن اس وقت تک بھی مدینے کی سرحد میں آ کر بھی لوٹ لیا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا, معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کر کے ملک شام تجارت کر کے واپس آ رہا ہے, اور مکے کے اور مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے جس وقت ان کی تجارت ہوا کرتی تھی تو اس تجارت میں جب جو قافلہ جایا کرتا تھا تو پورے مکے والے ہی مال لگایا کرتے تھے, سب اپنا مال لگا دیا کرتے ہیں, میری طرف سے اتنے, میری طرف سے, پھر سب آ کر بانٹ دیا کرتے تھے. انہی کے اوپر ان کا گزر بسر چلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجود تھے مسلمان جن کو بس اطلاع ملی انہی کو لے کر چل دیے کہ ہم بھی ابو سفیان کا قافلہ روکیں. روکنا مقصد نہیں تھا, صرف روکنا مقصد تھا کہ ہم بھی روکیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مسلمانوں کیسے پریشان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں مدینے سے, اور یہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں, اور 313 کی یہ جماعت جب مدینے سے روانہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سواری کے اوپر سواری کا کوئی انتظام نہیں, 2 سواری پر بیٹھتے ہیں تو ایک ان میں سے پیدل چلتا ہے. یعنی اس طریقے سے مسلمان بدر میں پہنچے ہیں. بدر کیا ہے؟ یہ بدر ایک کنویں کا نام تھا وہاں جو ایک قریشی نے کھدوایا تھا, اس وجہ سے اس کے قریب ہی وہ جنگ ہوئی تھی. آج بھی موجود ہے, حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر وہاں پہنچے اور انہیں بھی معلوم ہو گیا, ابو سفیان کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلمان ہمارے تعاقب اور ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے, نہ کوئی مقابلے کے ارادے سے گئے تھے, صرف اس لیے رہ گئے تھے کہ ان کو ہم اس قافلے کو روکیں گے اور ان کی جو طاقت ہے اس طاقت کو کمزور کریں, اور کوئی مقصد نہیں. تو ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی, ابو سفیان نے بھی اپنا قاصد مکے کے اندر بھیج دیا اور اطلاع دینے کے لیے. اب تو سوشل میڈیا کا زور ہے, ذرا سی دیر میں خبر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. بہرحال اس کے کچھ نشانات ہوتے ہیں خبر پہنچانے کے قاصد کے, کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ قاصد کو کوئی جھوٹا بھی مان لیتا ہے, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے کون کر سکتا ہے. لیکن اس وقت ان کے کچھ نشانات تھے. جب وہ قاصد وہ کیا کرتے تھے کہ جس اونٹ کو بھیجتے تھے, جس اونٹ پر سواری پر کسی کو اپنے قاصد کو, تو اس کے کان کاٹ لیا کرتے تھے, اس کی ناک کاٹ لیا کرتے تھے, تو وہ اونٹ بہت چلایا کرتا تھا. تو یہ نشان ہوتا تھا کہ کوئی پریشانی ہے, کوئی اطلاع دینے کے لیے اور کوئی خبر آ رہی ہے. اس خبر کو سارے مکے والے پوری غور سے سنتے تھے. اس وقت کی یہ اس طریقے سے علامات ہوتی تھی خبر دینے کی. تو انہوں نے ایسا کیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم سب کا مال لگا ہوا ہے اور مسلمان مقابلے کے لیے آ گئے ہیں, تم سب کے سب کو وہ قافلہ جو آپ کا گیا ہوا ہے وہ راستے میں ہے, اس کی مدد کے لیے تمہیں سب کو تیار ہونا ہے. بہرحال 1000 کا لشکر, ابو سفیان تو ان میں ہے ہی, ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ سب کے سب بڑے بڑے سردار 1000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں. سب کے پاس ہتھیار ہے, تلواریں ہیں, گھوڑے ہیں, سواری ہے, بہت طاقت کے ساتھ اور بہت اتراتے ہوئے. لکھا ہے تفسیروں کے اندر کہ عورتیں ان کے ساتھ تھی, تبلے بجا رہے تھے, ناچ رہے تھے, شرابیں پی رہے تھے, اپنے مستی کے اندر جا رہے تھے کہ دیکھیں آج ہم, کیونکہ مسلمان 313 ہیں اور یہ 1000 ہے, یعنی دگنے تگنے ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ وہاں پہنچے ہیں مقام بدر میں. بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب مقام بدر میں پہنچتے ہیں تو بہت اترا رہے تھے اور بہت اکڑ, اور بہت بدر میں جب پہلے پہنچ گئے انہوں نے پانی کا جو چشمہ تھا اس پر قبضہ کر لیا اور مناسب جگہوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا تھا. جب مسلمان بدر میں پہنچے تو ان کو پانی ملا نہیں, مناسب جگہ نہیں, ریتیلا میدان ملا جہاں چلنا بھی دشوار, پیر دھس رہے تھے. مگر اللہ نے بارش بھیجی جس سے ریت جم گئی اور مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اپنے لیے پینے کے لیے. پھر جنگ شروع ہوئی. پہلے انفرادی اعتبار سے جنگ شروع ہوئی. خالد کے مقابلے میں حضرت علی کو اتارا گیا اور حمزہ کو ولید کے مقابلے میں اتارا گیا. اس طریقے سے یعنی چند صحابہ کو الگ الگ سے اتارا گیا اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا, ان کو
مقابلے میں جب آئے تو حضرت علی نے بھی اپنے مقابلے والے کو اس کو بھی ختم کر دیا، اور ابو جہل کو اور ابو عتبہ یہ سب ختم ہو گئے۔ اس صورت میں پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بہرحال کلام یہ تو مختصر واقعہ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اگلے دن جنگ ہونی ہے، پوری رات اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، اللہ میں مختصر میری محنت، یہ میری کوشش اور میری یہ کائنات کل ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں، اگر آج ان کو یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا شاید اس دنیا پر کوئی ہو، اس لیے میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تو مسلمان بے چین تھے، پریشان تھے کہ وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی دوسری آیت میں، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، جو یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ انفال میں ہے وہ آیت۔ 1000 کا شروع میں وعدہ ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ مسلمان ڈر رہے تھے، خوف میں تھے کہ ہم 313 ہیں اور وہ ہمارے سے دگنے تگنے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو ہم تمہارے برابر کر دیتے ہیں اور تمہیں 1000 فرشتوں کی مدد تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں، یہ وعدہ ہو گیا۔ پھر قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ آج کے سبق میں، اس میں 3000 کا ذکر ہے۔ یہ 3000 کا ذکر اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کرز بن جابر محاربی یہ اپنا لشکر لے کر کے اور مشرکین مکہ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی اور مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ ایک اور، یہ تو ویسے ہی زیادہ تھے ہمارے سے، اور ایک اور مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی ہلچل ہوئی اور صحابہ اکرام کو بھی۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے پھر وعدہ فرمایا کہ ہم 3000 بھیجیں گے، جاؤ ہم 3000 فرشتے بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ نے پھر ایک اور وعدہ کیا اسی وقت، پھر یہ کہا کہ دیکھو اگر تم جمے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، بھروسہ اللہ پر رہا، پوری مکمل طریقے سے آپ اللہ کی ذات کو پر بھروسہ کر کے تم یہاں جمے رہے، ڈرتے رہے، اور انہوں نے اگر ایک بار کی حملہ کر دیا، ایک بار کی حملہ اس لیے اگر کر دیا تو ہم پھر 5000 فرشتے بھیجیں، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کو قرآن کریم کے آج کے سبق میں نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اس طریقے سے مدد فرمائی گئی، کب؟ جب مسلمانوں کا بھروسہ مکمل اللہ کی ذات پر۔ اس لیے بتانا مقصد ہے ان واقعے کو کہ مسلمان اسباب اختیار کرے ہر چیز کے۔ دیکھو اللہ نے سبب بنایا، جنگ لڑائی، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، سبب تیار کر رہے ہیں، لیکن بھروسہ۔ اور یہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، ان کا سب کا مقصد یہی ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ جنگ بدر کا مقصد یہ تھا کہ جنگ بدر کو یہ یوم فرقان بھی کہتے ہیں۔ فرقان کیوں کہتے ہیں؟ کہ مومن اور غیر مومن کو چھانٹ دینے والی جنگ تھی۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن جب کام کرتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ سبب اختیار کر کے اس کا جو ہے اس کی جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مومن کا سبب اس کے سب ہوتے ہیں، اسباب اختیار کرتا ہے، سامان لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بھروسہ مومن کا اللہ کی ذات پر رہتا ہے۔ اور کافر سارا اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مسلمان چاہے جیسے بھی جس حال میں بھی ہو، اس واقعے بتا رہے ہیں اس قرآن کریم کی آیت میں کہ تمہیں ایک تو جمے رہنا ہے، اللہ کے دین پر جم جاؤ، اللہ کے حکموں پر جم جاؤ، اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد جس طریقے سے تم مانگو گے اس طریقے سے تمہیں مدد ملے گی۔ نہ ہم جمتے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ اس لیے کلام پاک میں دیکھو، یہ تو مختصر ذہن میں آپ واقعہ رکھو، اصل یہ کلام پاک کو سمجھو۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں یہ بات محقق ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حق جل مجدہ نے بِبَدْرٍ تم کو بدر میں، نصرکم تم کو بدر میں منصور فرمایا، یعنی تمہاری مدد فرمائی، یہ بات تم نے دیکھی ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، نہ تمہیں کوئی گنوائی تھی، تمہاری اتنی کمزور جماعت تھی اس وقت مسلمانوں کی کہ کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، نہ کوئی کسی اپنے ساتھ جوڑتا، آئے دن ان کو پیٹ دے گا، آئے دن ان کا حال خراب ہوگا۔ نہ کوئی بادشاہ تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ان کی جماعت تھی صحیح طریقے سے، بس یہی ایک مختصر جماعت ہی، نہیں تو کوئی ایسی نہیں تھی فوج کہ بھائی لڑنے کے لیے کوئی، جیسے آج کل ملکوں کے فوجیں ہیں کہ ہندوستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس طرح کا کوئی اسباب نہیں۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ، دیکھو تم کمزور تھے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ احد میں تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی، ہتھیار بھی زیادہ تھے، سامان بھی زیادہ تھے، لیکن تمہارا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر اس وقت نہیں تھا، اس لیے تمہیں شکست۔
اور بدر کے اندر تمہارے پاس سامان نہیں، کچھ نہیں، لیکن کامل بھروسہ اور مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر تمہارا تھا، تم اللہ سے ڈر رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں منصور فرمایا، نہیں تمہاری مدد فرمایا۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ شکر گزار صرف شکر کے لیے زبان کافی نہیں ہے، زبان شکر کے ساتھ خاص نہیں ہے، زبان، دل اور اطاعت، یہ ہے مکمل شکر گزار۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف زبان سے کچھ کھا لیا الحمدللہ بول دیا، کسی کوئی سامان مل گیا الحمدللہ بھائی، زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں، دل ہمارا ایسا نہیں۔ یا اگر ہم دل سے اور زبان سے بھی شکر ادا کر دیتے ہیں اللہ کا، لیکن اطاعت نہیں کرتے، جب تینوں چیز پائی جائے گی تو اللہ کے یہاں شکر گزار بندوں میں آپ شامل ہو۔ اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ نے جو حکم دیے ہیں، اور زبان سے بھی کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور دل سے بھی اس بات اندر یہ بھی بات لینی ہے کہ نہیں اللہ رب العزت ہی کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، آگے فرمایا جب آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو، اب اگلی آیت بتا رہی ہے آپ کو، یعنی جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرظ بن جابر محاربی ایک لشکر لے کر کے کفار مشرکین کی امداد کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اطلاع فرمائی کہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے 3000 فرشتوں کی تعداد کافی ہو جائے گی، اللہ اتار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کہا کہ ہاں کافی ہو جائے گی، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو کافی ہو جائے گی۔ اذ تقول للمؤمنین، جب کہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا، ان یمدکم، کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، آلاف 1000، ثلاثہ 3000 فرشتوں سے تمہاری اللہ مدد فرمائے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ منزلین، جو اترنے والے ہوں گے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، قوم لوط کو اٹھایا پٹک دیا، اور جنگ بدر میں 1000 آدمیوں کو ایک فرشتہ کافی نہیں تھا، کیا ضرورت تھی 3000 کی وعدہ کرنے کی اور 1000 کو وعدہ کرنے کی؟ آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، آگے بتائیں گے کہ مقصد یہ تھا ان 3000 کو بھیجنے کا، 5000 کو بھیجنے کا، 1000 کو بھیجنے کا، مقصد یہ تھا، لڑانا قتال مقصد نہیں ہے، مارنا مقصد نہیں ہے، ان سے لڑوانا مقصد نہیں ہے، کریں گے مسلمان ہی، وہ تو صرف ایک دل کی اطمینان کے لیے اتارے جا رہے ہیں، تاکہ اپنی تعداد کو دیکھ کر یہ ڈرے نہیں، ہمت بنی رہے گی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ رب العزت آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک فرشتے سے کام تمام کر دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت پھر یہ دنیا ایسے تھوڑا ہی چلے گی، اس دنیا میں ایسے ہی چلے گا حساب کہ جنگ ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، مسلمان کافی ملے جلے رہتے رہیں گے، یہی امتحان ہے۔ نہیں تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کے لیے آدمی اتار دے، پھر کون کافر رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی کافر نہیں رہ سکتا، نہ کوئی مشرک رہ سکتا ہے، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کو ایسا کرنا مقصد نہیں، یہ دنیا جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کو قیامت تک چلے گا وہ۔ اس لیے فرمایا منزلین، اترنے والے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں آج بھی قطار اندر قطار، یعنی اگر آج بھی مسلمان اپنی فضا بدر جیسی بنا دے، اندر حوصلے ہو، ہمت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، آج بھی اللہ کی مدد ہے، قطار آج بھی اتر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، تو اللہ رب العزت خود ہی کہتے ہیں، دیکھو سوال کیا پہلے، سوال کس انداز میں کہ جب کہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے، یہ ایک سوال ہے، اور خود ہی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں کیوں نہیں، کافی ہو جائیں گے۔ کب ہو جائیں کافی؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مستقل رہو گے، متقی رہو گے، کافی ہو جائیں گے۔ من فورہم ویاتوکم من فورہم، ہاں اگر تمہارے اوپر اللہ نے وعدہ کیا، اگر تم جمے رہے، ڈرتے رہے، ویاتوکم من فورہم، اور اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے اوپر ایک بار حملہ ہو گیا، ایک بار حملہ جب ہوتا ہے کسی کے اوپر تو پھر کسی کو مدد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، دوسری مدد ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر ایک بار ایک دم حملہ ہوتا ہے، آسان نہیں ملتا ایک دم سے، نہ کوئی آ کے ایک دم بڑھ سکتا ہے، اس میں گھس سکتا ہے۔ تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں لیکن اگر تمہارے اوپر انہوں نے ایک بار بھی حملہ کر دیا ساروں نے آ کر کے، تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں ھذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، آلاف 1000 کو، اور ملائکہ فرشتوں کو، 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ کی ضرورت نہیں پڑی وہاں،
ایک بار کی حملہ کر دے. ایسا ہوا نہیں, اس لیے اللہ رب العزت 5000 اتارے بھی نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا ہوا تو نہیں کہ ایک بار کی حملہ ہو جائے مسلمان پر, لیکن اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے انہیں دکھانے کے لیے, اتارے تھے. اور یہ بات ملتی بھی ہے جنگ بدر میں. بعض کتابوں سے بات ملتی ہے کہ ایک صحابی سامنے آئے اور کافر کی گردن کٹ کر نیچے پڑی ہوئی ہے, اور اللہ, اور یہاں قرآن کریم کے اندر یہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے اطمینان کے لیے ایسا کیا ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ وہاں ایسا ہوا ہے کہ کافر کی گردن کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے. تو حضرات مفسرین کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ ایسا 1-2 مرتبہ کیا ہے فرشتوں نے تاکہ مسلمانوں کو ہمت بنی رہے کہ ہمارے ساتھ میں ہیں, یہ سب فرشتے ہمارے ساتھ میں مل رہے ہیں. ایسا بالکل کھڑے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, کچھ فرشتے آواز بھی دے رہے تھے, کچھ آواز سے مدد فرمائے تھے, چلو آگے چلو, اقدم حیزم اقدم حیزم, اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنی ہے بعض صحابہ نے کام. لیکن کیا مسلمانوں نے, دیکھو وہ معاذ معاویہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پوچھ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے, چچا, حدیث کے الفاظ ہیں, چچا ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتا دیجیے کہاں ہے. تو بیٹے کیا کریں گے کہ سنا ہے وہ محبوب رب باری کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. چچا آج ہم اسے مارنے کے لیے چھوڑیں گے نہیں, اب اسے ماریں گے. دونوں بھائی کہہ رہے ہیں, چھوٹے بھائی پہ تو بولنا ہی نہیں آتا تھا, چھوٹا جو بچہ تھا, چھوٹا بھائی تھا, اس کو تو بولنا ہی نہیں آیا, اس نے ڈائریکٹ کہا اسے ماروں گا میں. کیا جذبے تھے اور کیا شوق تھا, آپ وسلم کی کتنی محبت تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو. کہ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے نبی کو, اس لیے ہم آج اس کو نبی کو ماریں گے. اور جا کر کے دونوں نے حملہ کیا ہے, کہا کہ جاؤ وہ جا رہا ہے. پھر گھوڑے کے اوپر حملہ کیا اور پھر چھوٹے بھائی نے ایسے کیا اور بڑے بھائی نے اٹھا کر کے گردن کاٹ دی. تو بہرحال اس طریقے سے کیا مسلمانوں نے ہی, فرشتے تو صرف ملے جلے پھر رہے تھے, بھاگا دوڑ تھی, بس پتہ لگ رہا تھا کہ بھئی ہاں ہمارے ساتھ میں. اس لیے فرمایا وہ آگے فرمایا مصوبین, وہ فرشتے جو آئے تھے خاص وردی میں تھے. جس طریقے سے آج کوئی دوسرا ملک فوج بھیجنے لگے تو ان کی وردی الگ ہوتی ہے, ان کے نشان الگ ہوتے ہیں, یا ہمارے دیش کی جو فورس ہے الگ الگ ہے, سب کی وردی الگ ہے, سب کے لباس الگ ہے, نشانات الگ ہے کہ فلائے ہیں, کمانڈو ہیں, یہ وہ ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں کہ مصوبین, خاص وضع بنائے ہوئے, یعنی خاص وردی میں ہم ان کو اتاریں گے, تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ اس طریقے سے تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, اور تمہارے ہی کام کے لیے آئیں گے, اور کسی کام کے لیے نہیں آئیں گے, تمہارے ساتھ تمہاری امداد کے لیے. آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور اللہ تعالیٰ نے امداد محض اس لیے کی, اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے امداد اس لیے کی, الا بشرا لکم, تاکہ تمہارے لیے بشارت ہو, ولتطمئن قلوبکم بھی, اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. نہیں تو ہمارا ایک فرشتہ ہی کافی ہے, ان کے لیے تو چٹنی بنا دے گا ایک ہی. لیکن ہمیں کیا ہے, مسلمانوں کو ہمت بنانے کے لیے, ان کے دلوں کو جمانے کے لیے, اطمینان کے لیے, اور ان کو خوشی دینے کے لیے, ومن نصر الا من عند اللہ, نصرت تو صرف اللہ, فرشتوں کو بھی کوئی نصرت کی ضرورت نہیں, اللہ کی نصرت کافی ہے. عند اللہ العزیز الحکیم, اللہ کے نزدیک نصرت صرف اللہ کی ہے, صرف جو کہ زبردست ہے, حکیم ہے, حکمت کر رہا ہے اپنی حکمتوں سے. 3000 بھیج رہا ہے, 5000, یہ حکمت تھی اللہ کی. 1000 بھیج رہا ہے, یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں. لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے. 70 کمانڈر جو بنے ہوئے تھے, اپنے آپ کو جو بہت اتراتے ہوئے آئے تھے, شرابوں میں پورے دھتے اور اپنے آپ کو سردار کہلاتے تھے, 70 کو ہلاک کیا, 70 کو, اور کچھ کو ذلیل کر دیا. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے, کفروا او یکبتہم, یا ان کو ذلیل خوار کر دے, 70 کو قید کرا دے گا, وہ ذلیل خوار ہوئے. فینقلبوا خائبین, پھر وہ ناکام ہو کر لوٹ. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسا کیا تھا, اور کفار کو اور مشرکین کو, یہود کو, نصارہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی مسلمانوں کو جب یہ فتح ملی, اور اس جنگ میں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر, اس کے بعد حالات بنے ہیں, پھر مسلمان پھر عزت کے ساتھ جیے, نہیں تو اس سے پہلے کوئی عزت کی نظر سے مسلمانوں کو نہیں دیکھتا تھا. خود انگریز لکھتا ہے اپنی ہسٹری کتاب کے اندر کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جو لڑی تھی اس کے بعد ہی انقلاب برپا ہوا, اور یہ بہت ہمت کے ساتھ لڑی تھی مسلمانوں نے. خود انگریز کہتا ہے اس بات کو, یہود کہتے ہیں اس بات کو. تو بہرحال مسلمان جب ہمت کرتا ہے تو ایسی بات نہیں, اللہ رب العزت کی مدد رہتی ہے. اپنی اللہ کی اطاعت کرتے رہو, تقوی اختیار کرو, صبر کرو, اللہ کے حکموں پر جم جاؤ. اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے آج بھی تیار ہے. وہ ایسا نہیں کہ آج بھی اس کے فرشتے بہت سارے موجود ہیں, اور یہ فرشتے جو اللہ رب العزت نے, زمین کے اوپر بھی بہت سارے فرشتے اللہ کے رہتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے جو اوپر سے اتارے تھے یہ خاص فرشتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کو